اور ذہن میں رکھیں یہ جو پاکستان پاک کی یہ جو ولادتوں کا سلسلہ کار ہے نا یہ بشری ولادتیں ہیں 13 رجب 3 شعبان یا 15 رمضان یا 3 رمضان یعنی کہ جتنی ولادتیں ہیں یہ بشری ولادتیں ہیں ان کا تعلق اس چاند اور سورج سے ہے اس کی وجہ سے تعین ہوئی ہیں ادروائز ان پانچوں کی جو ولادت اصل میں ہے یہ تب سے ہیں جب تب بھی نہیں تھی جب مشرق مغرب شمال جنوب نہ تھے جب چاند اور سورج اور ستارے نہ تھے کوئی سیارہ نہ تھا بلکہ میں عرض کروں الحج مطالعہ میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے میں اپنا نور پھونکا اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام اٹھے نا اور عرش کے داہنی طرف دیکھا رائٹ سائڈ پہ دیکھا 5 نفوس قدسیاں ہیں 5 نور کے اجسام ہیں 5 منور جسم ہیں جو رکوع و سجود کر رہے ہیں جو تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں آدم علیہ السلام نے پہلا سوال کیا یا اللہ باری تعالیٰ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے خلق کیا ہے کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی خلقت ہوئی ہے کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی زندگی تھی کوئی انسان تھا پیارے آدم نہیں مولا یہ 5 کون ہے میری کیفیت پر میری حیت پر میرے جسم پر میرے جیسا میرا ماڈل میرا نمونہ کون فرمایا پیارے آدم ہے تو تیری اولاد سے لیکن یہ تجھ سے پہلے گئے ہیں اور آدم سنیے اگر میں انہیں خلق نہ کرتا نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ مشرق ہوتی نہ مغرب ہوتی نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی نہ حوران ہوتی نہ ملک ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا اور پیارے آدم اگر انہیں خلق نہ کرتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا پیارے آدم سنیے میں نے انہیں خلق کیا ہے اپنی صفات میں سے 5 صفتیں عطا فرمائی ہیں باری تعالیٰ کون سی فرمایا پیارے آدم میں محمود ہوں یہ محمد ہیں میں محمود ہوں یہ محمد ہیں میں فاطر ہوں یہ فاطمہ زہرا ہیں میں علی ہوں یہ علی ہے اور میں احسان ہوں یہ حسن ہے میں محسن ہوں اور یہ حسین ہے پیارے آدم اگر انہیں خلقت نہ کرتا ان کی خلقت نہ ہوگی میں کائنات میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا اور آدم سنیے اگر کوئی شخص میری مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے متعلق رائی کے دانے کے برابر بھی بغض لے کر میرے پاس آیا مالک فرماتا جہنم میں ڈال دوں گا اور مجھے اس کی فکر بھی کوئی نہیں پرواہ ہی کوئی نہیں آئے اب سنیے غور کیجیے اللہ اتنا تیرا خوبصورت انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اتنا سونا بندہ بنا کے مالک فکر ہی کوئی نہیں مالک فرماتا نہیں جو ان کے متعلق بغض لے کے آئے جہنم میں جائے خصمان اٹھائے پرواہ کوئی نہیں ہاں اچھا میں عرض کروں اس کا جو مسئلہ حل کیا وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حل کیا اللہ سے عرض کی اے میرے سونا پروردگار تو نے انسان کو اتنی خوبصورتی سے بنایا اتنا پیارا بنایا یا اللہ جب جہنم میں پھینکے گا فکر نہیں ہوگی دکھ نہیں ہوگا فرمایا آدم نہیں مولا کیوں فرمایا آدم مثال سے سمجھاؤں گا مولا حکم فرمایا گندم اگاؤ کھیت تیار کرو گندم اگاؤ آدم علیہ السلام نے کھیت تیار جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کھیت تیار کیا گندم لگائی اس میں پانی لگایا اب دن رات گندم کی حفاظت ہو رہی تیاری ہو رہی ہر روز جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھیت میں جاتے ہیں کھیت کی بڑی اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہو رہی ہے اور جیسے ہی آدم جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جاتے ہیں دیکھتے کوئی فاسد جڑی بوٹی اگتی ہے نا اسے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں آدم علیہ السلام جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ کیا کر رہے ہو اللہ جو فاسد ہے اٹھا کے باہر پھینک رہا ہوں مولا نے فرمایا موسیٰ کیوں اٹھا کے یہ تو نے خود ہی تو لگائے ہیں بولا میں نے جو لگائی تھی وہ اور تھی یہ اور ہے فرمایا پیارے موسیٰ یہی بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے لگائے وہ اور ہے یہ اور ہے موسیٰ اے میرے پیارے نبی یہی بتانا چاہ رہا ہوں جیسے تو اٹھا کے پھینکی جا رہا ہے مجھے تمہیں پرواہ کوئی نہیں کیونکہ فاسد ہیں گندی ہیں پلید ہیں دوسروں کو بھی تنگ کریں گی دنیا میں تو تنگ کر لیا کرتے رہو اللہ نے آگے نہیں کرنے دینا ہاں اٹھا کے باہر پھینکی جانا ہے ادھر اسی نے جانا ہے جس کا عقیدہ علی ابن ابی طالب ہوا وہاں حسن حسین سردار ہوں گے
جنت کے دروازوں پر لکھا ہوگا علی ولی اللہ جی، وہاں پر یہ قانون، ہاں یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، میرا نہیں جی۔ اور فائنل کویسچن کیا ہے؟ ان ولایت علی بن ابی طالب، فائنل کویسچن ہے یہ۔